بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد کھٹانہ عرض کر رہا ہوں۔ تو گزارش ہے کہ چند باتیں آج بڑے اہم موقع کے اوپر میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو آیت کریمہ ہے اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جو آج عید کے حوالے سے قرآن پاک میں آیا ہے۔ اللہ کے پاس نہ ان قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، البتہ اس کے پاس تمہارا تقوی یعنی نیت و اخلاص پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے زیر حکم کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی راہ میں ان کی قربانی کر کے اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو اس طرح قربانی کرنے کی توفیق و ہدایت دی۔ اور اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاص والے نیک نیت لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔ ٹھیک، یہ ہوگی آیت مبارکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں ہمارے لیے ہدایت بخشی ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ خطبہ حج کے متعلق جو آج ہمارا شیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد صاحب نے جو خطبہ دیا ہے، اس کے چند جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مصیبتوں اور فساد سے دور رہو، ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، کسی کو الٹے ناموں سے نہ پکارے، مومنوں کو تکلیف پہنچانے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے، جو ظلم کرتا ہے اس کی پکڑ ہوگی، فحش کاموں سے اجتناب کریں، شراب اور جوا اور شیطانی عمل سے دور رہیں۔ ٹھیک ہے، فلسطینیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کی مدد کریں، ان کو یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں، اور دشمن نے اہل فلسطین کا جینا محال کر رکھا ہے۔ اسلام امانت میں خیانت سے منع کرتا ہے، کسی کا مال ہڑپ نہ کرو۔ ٹھیک ہے، لاکھوں عازمین حج اس موقع پر موجود تھے، تو انہوں نے ڈاکٹر شیخ ماہر بن حمد نے جو فرمایا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب آ جائیں آج کے موقع پر۔ آج کا جو موقع ہے بڑا اہم موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کا جو موقع ہے، حضرت اسماعیل کا واقعہ، حضرت ہاجرہ کا واقعہ، وہ سب نے سنا ہوا ہے کہ وہ کس طرح پانی کے سلسلے میں حضرت اسماعیل نے ایڑیاں اپنی رگڑیں، ٹھیک ہے، اور پانی کی تلاش میں ہماری ماں حضرت ہاجرہ صفا مروہ پر اور صفا مروہ پر، ٹھیک ہے، اور جاتی نہیں اور چکر لگاتی نہیں۔ تو جو نمود و نمائش کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، صاحب حیثیت لوگوں سے، صاحب حیثیت بھائیوں سے، کہ خدا کے لیے جو اس قابل لوگ نہیں ہیں ان کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں، ان کا احساس کریں، ان کو مت یہ دکھائیں کہ ہمارے جناب اتنے اونٹ آ گئے ہیں، ہمارے اتنے بچڑے آ گئے ہیں، ہمارے اتنے بکرے آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، لائیں، ضرور لائیں۔ اللہ کی راہ میں دینا ایک صدقہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے نیت کا اخلاص ہونا، نیت کا خالص ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ کے دل میں تھوڑا سا دکھاوا بھی آ گیا نا، تھوڑا سا دکھاوا بھی، تو وہ آپ کا سارا ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی قربانیاں ضرور کریں لیکن دکھاوا مت کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی راہ میں قربانی کرنا بہت بڑا اجر ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں قربانی کریں، نہ کہ نمود و نمائش کریں، غریبوں کو پریشان کریں،
ٹھیک ہے. تو دوسرے نمبر پہ میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کرے کہ اللہ نے یہ آپ کو آئندہ بھی اللہ تعالیٰ موقع دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ ایئر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی نوازے کہ آپ پھر قربانیاں کریں، پھر آپ لوگوں میں گوشت تقسیم کریں انصاف کے ساتھ. یہ نہیں کہ جو پروفیشنل بکاری ہیں وہ آپ سے گوشت لے جائیں اور اپنی مرضی کی جو رانیں ہیں آپ کی وہ الگ کسائی کو کر دیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ دعوتیں اڑاتے پھریں، رشتہ داروں کو بلائیں کہ جی آج ران پکی ہوئی ہے آ جائیں. یہ نہیں، اس طرح نہیں، ٹھیک ہے. اس کے 3 حصے جس طرح حکم ہے اس کے 3 حصے کریں. پہلا حصہ اپنا رکھیں، دوسرا رشتہ داروں کا رکھیں، اور تیسرا غربا کا رکھیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے جو ہے وہ گوشت کی تقسیم کریں. ٹھیک ہے. اور گوشت برابر کا، یہ نہیں کہ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ رانے الگ تو گردنیں الگ، یہ نہیں، ایسے نہیں. ٹھیک ہے. تو اب دوسری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اسی موقع پہ فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جو میں آج کا ویلاگ کر رہا ہوں، اس میں یہ گزارش کروں گا کہ جو اپنے غریب رشتہ دار ہیں ان کا ضرور خیال رکھیں. ٹھیک ہے. جو اپنے ہمسائے ہیں ان کا ضرور خیال رکھیں. ٹھیک ہے. ہمسایوں کا بھی پوچھا جانا ہے اور رشتہ داروں کا بھی پوچھا جانا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی غریب بھائی، کوئی غریب بہن ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اگنور کر دیں. نو، ایسا نہیں، یہ بالکل غلط ہے. یہ اس کے متعلق آپ کو حساب دینا پڑے گا. باقی میں تھوڑی سی یہ گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ بات جان لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کی ایک جو بالشت ہے، بالشت پنجابی میں گٹھ کو کہتے ہیں، ایک گٹھ زمین جو ہوتی ہے وہ ایک بالشت ہوتی ہے. اتنی بھی زمین اگر آپ نے کسی نے قبضہ کر کے رکھی تو اللہ تعالیٰ اس کو روزے قیامت والے دن بالکل نہیں چھوڑیں گے. اس کے گل رسہ پڑے گا، ٹھیک ہے، اس رسے سے بچیں. ٹھیک ہے. جو کسی کا حق ہے اس کو حق اس کا دیں، نہ قبضے کریں، نہ لوگوں کی زمینیں ہڑپ کریں. یہ سارا کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے. یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ سارا کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے. ٹھیک ہے. شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کل کو زمین کے 4 جو ہیں فٹ وہ دے دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ باعزت طریقے سے اپنے اندر جگہ دے دے دفن ہونے کے لیے. یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے، کوئی چیز ساتھ نہیں جانی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کسی کے حق ہیں ان کا حق ان کے گھر تک پہنچاؤ. ٹھیک ہے. اللہ نے اپنے حقوق تو چھوڑ دینے ہیں، ان کی معافی ہو جانی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو کسی کے حقوق ہیں ان کی معافی اس وقت تک نہیں ہونی جب تک وہ آپ کے رشتہ دار، جو لوگ جن کے آپ نے حق مارے ہوئے